نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سارا عالم اسلام اور بالخصوص اس کے حکمران خاموش ہیں، اور پاکستانیوں کی حالت بھی ایسی ہی ہے۔ یہاں کے عوام، یہاں کے حکمران، یہاں کے کرتا دھرتا لوگ، یہ سب کے سب اس وقت ان پر سکوت طاری ہے۔ یہاں اپنی اپنی سیاست کی بات ہو رہی ہے، اپنے اپنے نظام کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان مسلمانوں کی فکر مجھ سمیت پاکستانیوں کے ذہن سے ختم ہو چکی ہے، مٹا دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فلسطین کے، غزہ کے مسلمان ہیں جن پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، اور یہاں آپ اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، نہ سفارتی سطح پر، نہ معاشی سطح پر، کسی بھی طور پر فلسطینیوں کے حوالے سے مؤثر آواز بلند نہیں ہو رہی، اور ہم خواب خرگوش میں چلے گئے۔ ہمیں اپنی اپنی فکر ہے۔ یہاں پاکستان میں مختلف مذہبی، سیاسی، سماجی تنظیموں نے ایک ایک مظاہرہ کیا، ایک ایک ریلی نکالی، علماء کرام نے جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں گفتگو کی اور حق ادا کر دیا، اور ہم مجاہد بن گئے۔ اب آگے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم نے تصور کر لیا ہے من حیث القوم۔ حالت یہ ہے اس وقت کہ وہاں سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، درجنوں روزانہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، غذائی اجناس کی قلت ہے، اور اسپتالوں تک بم برسائے جا رہے ہیں۔ صہیونی طاقتیں اس وقت فلسطین کو مٹانے کے درپے ہیں۔ ادھر پاکستان میں بھی ایک منی اسرائیل وہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ 56-57 اسلامی ممالک مل کر وہاں معصوم بچوں تک ضروریات زندگی نہیں پہنچا پا رہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، پاکستان میں اور بیرون پاکستان بھی لوگ چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ پاتا، جو ہمارے ذرائع ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں کسی بھی طور پر امداد آپ نہیں پہنچا سکتے از خود، اس کے لیے بھی کوئی لائے عمل مرتب کیا جائے، وہاں ان لوگوں تک غذائی اجناس کو پہنچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں جن لوگوں پر بم برسائے گئے، جو زخمی ہوئے، ان کے لیے دوا کا انتظام ہونا چاہیے۔ یہ تمام تر کرنے کے کام ہیں جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ عالم اسلام بالکل خاموش ہے۔ باتیں آپ سب سے کروا لیجئے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو امریکہ میں عیسائی اور عام یہودی، ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا، وہ یہودی، وہ عیسائی اور وہاں بسنے والی دیگر اقوام جن میں مسلمان بھی ہیں، وہ ان کے حق میں صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ یہی حال یورپ کا ہے، یہی حال انگلینڈ کا ہے۔ اگر آواز نہیں بلند ہو رہی تو وہ مسلم ممالک سے اور خاص طور پر پاکستان سے۔ میں پاکستان کے حالات جیسے بھی ہوں، ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ ایٹم بم موجود ہے، ہم ایٹمی صلاحیت کا حامل ملک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قیادت کریں۔ اس وقت جو ہمارے ذمہ دار ہیں یہاں پر، ان کو عالم اسلام کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر آواز بلند کرنی چاہیے، اور اقوام متحدہ کو پابند کرنا چاہیے کہ وہاں تک اولاً سب سے پہلے امداد پہنچائی جائے، اور اسرائیل جو فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اسے فی الفور روکا جائے۔
اس کے لیے یہاں بسنے والی تمام طاقتوں کو مل کر آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ صورتحال اس وقت انتہائی دگرگوں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بلبلا رہے، آپ سوچ نہیں سکتے وہاں اس وقت کیا حالت ہے، اور ہم اپنے گھروں میں مزے سے لیٹے ہوئے، ہم الیکشن کروا رہے ہیں۔ کہاں گئی وہ باتیں جو ہم چیخ چلا کے کرتے تھے؟ المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلم، المسلم کجسد الواحد۔ کون سا جسد واحد ہے آج؟ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں حکمرانوں سے کہوں گا خدا کا واسطہ آگے بڑھیے۔ یہاں کام کرنے والی سیاسی، سماجی، مذہبی اور لسانی جس طرح کی بھی تنظیم ہے، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں، اور جو لوگ چندے کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چندہ آپ کر رہے ہیں، وہاں پہنچے گا نہیں پہنچے گا اس سے مجھے سروکار نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ زور آپ اس بات پر لگائیے کہ جناب ہمارے حکمران اٹھیں اور عالم اسلام کو جمع کریں، اقوام متحدہ میں مؤثر آواز بلند کریں، اور ان ممالک کو مجبور کریں کہ جن کے ہاتھ میں کچھ طاقت ہے کہ وہ اسرائیلیوں کو مجبور کریں تاکہ ہم فلسطینیوں کا کوئی تعاون کر سکیں۔ یہ میری اس حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ حالات اچھے نہیں ہیں وہاں کے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب ڈکا چھپا نہیں ہے، سیدھا سیدھا فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ صہیونی طاقتیں فلسطین کو مٹانے کے درپے ہیں، تو اس کے لیے ہم سب کو مل کر آواز بلند کرنی چاہیے، اور وہ جو احتجاج ہم نے شروع کیا وہ پاکستان میں بند ہو گیا۔ کچھ دنوں تک ہم نے اشیاء کا بائیکاٹ کیا، اب وہ بائیکاٹ بھی ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہم چند دن کی قوم ہیں، ہم ایونٹ بیس کام کرتے ہیں اور مستقل مزاجی نہیں ہے، اور جہاں مستقل مزاجی نہ ہو وہاں پھر تباہی ہوتی ہے۔ تو مستقل مزاج بنیے، اور ایک کاز پر جب آپ کھڑے ہوں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، استقامت کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے تو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا کا منظر بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا، لیکن اس سے پہلے استقامت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں فلسطینیوں کی صحیح معنوں میں مدد کی توفیق نصیب فرمائے۔